سپریم کورٹ میں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت سے فنڈ کی فراہمی سے متعلق دوبارہ جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر انتخابات کے لیے فنڈ فراہم نہ کیے گئے تو سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ وزارت دفاع کی ملک میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ وزارت دفاع اور 2 شہریوں کی جانب سے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مفتی عبدالشکور کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف غلیظ اور گندی مہم چلا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مفتی عبدالشکور کے مسئلے کو میں خود بھی مانیٹر کر رہی ہوں۔ ہر ممبر نے مولانا کی شہادت پر جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ پارلیمان نے ایک قرارداد بھی پاس کی۔ مولانا اسعد محمود صاحب سے میں رابطے میں رہی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ نے پارلیمان میں پالیسی بیان دیا تھا۔ ایک کمیٹی بنی ہے جو اس پر تحقیقات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف اس واقعے پر غلیظ اور گندی مہم چلا رہی ہے۔ لسبیلا واقعے پر بھی اس قسم کی مہم چلائی گئی تھی، جس واقعے پر سب کے دل اشکبار ہیں۔ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد حقائق پارلیمان میں پیش کریں گے۔ تمام تر حقائق سے عوام کو بھی آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پالیسی بیان دیا ہے کہ ایسے شواہد نہیں ملے جس سے یہ سوچی سمجھی سازش ثابت ہو۔ پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا سے اس شہادت پر غلیظ اور گندی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہید فوجی افسران کے خلاف بھی کمپین چلائی تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے بارے میں مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا ہے۔ الیکشن کے لیے فنڈ کی فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق کرتی ہیں تو عدالت بھی ان کے ساتھ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت بھی گنجائش نکال سکتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس پر سابق صدر آصف علی زرداری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے بارے میں مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے آپس میں مذاکرات شروع کر دیے ہیں تاکہ حکومتی اتحاد ایک موقع پر آ جائے۔ اس کے بعد سیاسی مخالفین سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کی سیاسی اتفاق رائے کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے سیاسی اور قانونی حقیقتوں میں ربط پیدا کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کا کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے رول آف دی گیمز طے کرنے چاہیے۔ بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا۔ یہ بات اقوام متحدہ کی جانب سے جاری نئے ڈیٹا میں سامنے آئی۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ورلڈ پاپولیشن فنڈ کی جانب سے 2023 کے وسط تک آبادی کا ممکنہ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے۔ اس ڈیٹا کے مطابق بھارت کی آبادی 1.428 ارب ہو گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں چین کی آبادی اس وقت 1.425 ارب ہے، یعنی بھارت کی آبادی چین کے مقابلے میں 29 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب چین کی جگہ بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق اگرچہ یہ تو واضح نہیں کہ بھارت کی آبادی کب چین سے زیادہ ہوئی، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی آبادی میں گزشتہ سال کمی آنا شروع ہوئی۔ بھارت میں 50% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ البتہ بھارت کی جانب سے 2021 میں مردم شماری کا ڈیٹا جاری ہونا تھا، مگر وہ اب تک جاری نہیں کیا گیا کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث مردم شماری کا عمل تاخیر کا شکار ہوا۔ سوڈانی دارالحکومت خرطوم میں فوج اور کوئک ریسپانس فورسز کے درمیان 5ویں روز بھی جھڑپیں جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 174 ہو گئی۔ جھڑپوں کے درمیان سوڈانی دارالحکومت خرطوم کے بین الاقوامی ہوائی اڈے میں آگ لگ گئی۔ آگ جہازوں کے ایندھن ٹینک میں لگی۔ امدادی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کے مطابق سوڈانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ خرطوم میں جاری جھڑپوں میں 174 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ شدید جھڑپوں کے پیش نظر طبی عملے کو زخمیوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کو خرطوم سے نکالنے کے لیے امریکی ثالثی میں کی گئی سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
باغیوں کی جانب سے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر قبضے کی کوشش کے لیے کیے گئے حملے کو ناکام بنانے کے لیے سوڈانی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دارالخلافہ خرطوم میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور مین ایئرپورٹس کے قریب علاقوں میں بھاری بمباری اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے فوج کے ایک دھڑے نے فوجی امر کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم قیادت میں ملاقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور سیاسی ڈائیلاگ کے لیے آپس میں مزید مشاورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا کر ڈائیلاگ کے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ملک کو بحران سے نکالنے پر جو فیصلہ ہوگا متفقہ ہوگا۔ خیال ہے کہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے قائل کرنے ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے گاؤں پہنچے تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ گزشتہ روز حکمران اتحاد کے اجلاس میں فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی سخت مخالفت کی تھی، جبکہ اکثر اتحادیوں نے بلاول بھٹو کی مذاکرات کی تجویز کو بہتر سمجھا ہے۔ لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کا بہترین مرکز، دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن۔ دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ اپنا کھانا آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں۔